شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین، اور میں اپنے چینل خوفناک کہانیوں میں اپنے سبھی سننے والوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت انٹرسٹنگ ہارر سٹوریز لے کر آئی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت پسند کریں گے۔ سلسلہ شروع کرتے ہیں آج کی خوفناک کہانیوں کا۔ بڑھتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی فرحان اثر شیئر کر رہے ہیں UAE سے۔ فرحان کہتے ہیں کہ آج آپ کے ساتھ میں یونائٹڈ اسٹیٹ کے ایک بہت فیمس اور ورلڈ موسٹ ہانٹیڈ ہوٹل کی سٹوری لے کر آیا ہوں۔ یہ ہوٹل ہے دا شینلے ہوٹل، اور یہ موسٹ فیمس ہانٹیڈ ہوٹل ہے۔ ویسے تو دنیا بھر میں بہت سے ایسے فیمس ہوٹل ہیں جو کہ اپنی اچھی سروسز کے اعتبار سے، اپنے فوڈ ٹیسٹ کے لحاظ سے، اپنی بیوٹی کے لحاظ سے بہت فیمس ہیں، لیکن دا شینلے ہوٹل صرف اس بات سے مشہور ہے، اس کی وجہ شہرت یہ ہے کہ یہ ہوٹل بہت ہی زیادہ آسیب زدہ ہے۔ یہاں پر بہت زیادہ جنات ہیں، اور کہا یہ جاتا ہے کہ یہاں پر رات گزارنا ناممکن ہے۔ 1907 میں OF شینلے نے اس ہوٹل کی بنیاد رکھی، اور اس نے 142 کمروں پر مبنی یہ ہوٹل تعمیر کیا۔ اس ہوٹل میں دنیا بھر سے لوگ جاتے ہیں۔ یہ ہوٹل جو ہے یہ پہاڑوں کے درمیان میں موجود ہے، اپنی خوبصورتی کے اعتبار سے بھی مشہور ہے، لیکن یہاں پر رات گزارنا نہایت ہی مشکل ہے، کیونکہ وہاں پر جانے والے لوگوں کے مطابق ان لوگوں کو وہاں پر رات کے وقت باقاعدہ محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کوئی چلتا پھرتا ہے، اور ان کو وسلنگ بھی سنائی دیتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کو وہاں پر جو چیئرز ہوتی ہیں، جو موونگ چیئرز ہوتی ہیں، وہ خود بخود موو ہوتی محسوس ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ اگر وہاں پر کھانا نہیں بھی ہے، کسی روم میں یا کسی جگہ پر اگر کھانا وہ نہیں بھی بنا رہے، تو ہر جگہ پر کھانا بننے کی اور کھانا رکھنے کی اسمیل بھی محسوس ہوتی ہے۔ ایک بہت مشہور رائٹر اسٹیفن کنگ اپنی وائف کے ساتھ اسی ہوٹل میں گئے۔ جیسے ہی انہوں نے وہاں پر رات گزارنے کی کوشش کی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ چاہ کر بھی یہاں پر رات نہیں گزار سکتے، کیونکہ اس ہوٹل میں ایک روم ہے، اس بند کمرے سے پیانو کے خود بخود بجنے کی آواز آتی ہے، اور وہ کمرہ بہت عرصے سے بند ہے۔ اس کمرے میں وہ پیانو رکھا ہے جو یہاں کے ہوٹل کے آنر OF شینلے کا تھا، اور کسی دور میں وہ اس پیانو کو بجایا کرتا تھا، لیکن اس کے بعد وہ پیانو خود بخود وہاں پر بجنے کی آواز آتی ہے۔ اس کے علاوہ بہت سے سنگنگ نوٹس بھی سنائی دیتے ہیں۔ ہوٹل سٹاف کا یہ بھی کہنا ہے کہ ان لوگوں کو اکثر ہوٹل کے مختلف حصوں میں سیاہ لباس میں ایک عورت بھی نظر آتی ہے۔ وہ پرسرار عورت کون ہے اور کہاں سے آتی ہے یہ کوئی بھی نہیں جانتا، وہ ہوٹل کے مختلف حصوں میں دکھائی دیتی ہے۔ وہاں پر جانے والے لوگوں کا یہ بھی اس ہوٹل کے بارے میں ایک ریویو ہے کہ جب رات کا ٹائم ہوتا ہے تو وہاں سے بچوں کے بولنے کی آواز آتی ہے، اور جب ہم لوگ جا کر دیکھتے ہیں تو وہاں کے جو لابیز ہیں، کوریڈور ہیں، وہاں پر ہم لوگوں کو بچے کھیلتے دکھائی دیتے ہیں۔ آپ لوگ بھی چاہیں تو اس ہوٹل کو آپ لوگ سرچ بھی کر سکتے ہیں ویکیپیڈیا پر بھی، اور اسٹیفن کنگ نے اس کے اوپر ایک ہارر بک بھی لکھی ہے جس کا نیم ہے دی شائننگ۔ یہ ایک سٹوری تھی جو فرحان اثر نے UAE سے شیئر کی۔ بہت شکریہ فرحان آپ کا۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی ناکاش امجد شیئر کر رہے ہیں۔ ناکاش کہتے ہیں کہ آج آپ کے ساتھ میں اسی لڑکی کی جو سٹوری ہے جس کا میں کیس سالو کر رہا تھا، وہ سٹوری آپ کے ساتھ اس کو کنٹینیو کرنا چاہتا ہوں، اور یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس میں ایک بہت زیادہ دکھ بھری بھی ایک چیز اس میں ہوئی، وہ بھی میں آپ کو نیکسٹ جا کر بتاؤں گا۔ ہوا کچھ اس طرح سے کہ جب اس خاتون سے میں ملا تو انہوں نے مجھے اپنا گھر دکھایا، ان کو میں نے ساری بات بتائی کہ میں آپ کی بہن کی مدد کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اب سب سے بڑی میرے لیے مشکل یہ تھی کہ ان کے گھر میں کس ریفرنس سے جاؤں، کیونکہ ان کی وہ جو بہن تھی جنہوں نے مجھے اپروچ کیا تھا وہ اپنے گھر والوں سے لا تعلق ہو چکی تھی، کیونکہ وہ ایک بہت بڑی جادوگرنی بن چکی تھی، اور
اب وہ ایک نارمل انسان نہیں رہی تھی۔ کچا گوشت کھانا، انسانوں کی بلی دینا، یا یہاں تک یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ ایک شیطان کی پیروکار بن گئی تھی، جس کی وجہ سے اس کے گھر والوں نے تو اس سے رشتہ ختم کر دیا تھا۔ پھر میں نے بہت مشکل کے ساتھ کچھ ریفرنس نکالے، ان ریفرنس کو ملا کر میں بالآخر ان کے گھر جانے میں کامیاب ہو گیا۔ ان کے جو بھائی تھے، میں ان سے ملا اور ان سے یہ کہا کہ میں آپ کی بہن کی مدد کرنا چاہتا ہوں۔ میرا کام ہی یہ ہے کہ میں ایسے لوگوں کی ہیلپ کرتا ہوں، ان کے جو کیسز ایسے ہوتے ہیں ان کو میں سولو کرتا ہوں۔ ان لوگوں نے مجھے یہ بتایا کہ ان کی وہ جو بہن جو کسی طاقتور مخلوق کے قبضے میں ہے، وہ دراصل گھر پر موجود ہی نہیں ہے۔ اس کی ایج 24 ایئرس تھی اور اس لڑکی کو وہ جنات اٹھا کر وہاں سے لے جا چکے تھے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ شروع میں تو ہم لوگوں کو بالکل یقین نہیں آتا تھا کہ ہم لوگوں کی بہن کو کچھ اس طرح کی پرابلم ہے۔ وہ ہمیں اکثر بتایا کرتی تھی کہ جب میں رات کے ٹائم سوئی ہوتی ہوں تو مجھے اپنے پاس کسی کی موجودگی کا احساس رہتا ہے، اور صبح جب میں جاگتی ہوں تو میرے جسم کے اوپر بہت عجیب و غریب نشان ہوتے ہیں، اور جب میں اپنے چہرے کو شیشے میں دیکھتی ہوں، میں مرر کے سامنے جب کھڑی ہوتی ہوں تو مجھے اپنا چہرہ بہت زیادہ ڈراؤنا نظر آتا ہے۔ اس حد تک میرا چہرہ شیطانی ہو جاتا ہے کہ میں ڈر جاتی ہوں۔ جب میں زور سے اپنا سر جھٹکتی ہوں کہ یہ میں نہیں ہوں، تو میرا چہرہ پھر ٹھیک ہونے لگ جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی مجھے اسی مرر میں ایک کالے رنگ کا سایہ دکھائی دیتا ہے۔ ہم لوگ اپنی بہن کو یہی کہتے تھے کہ تم وہم کرتی ہو، ایسا ویسا کچھ بھی نہیں ہے، جبکہ وہ بار بار یہ کہتی تھی کہ میرے اوپر کسی غیر مرئی مخلوق کی حاضری ہے، کوئی مخلوق میرے پیچھے لگی ہوئی ہے۔ یہاں تک کہ وہ مخلوق اس کو حد سے زیادہ ڈرانے لگ گئی۔ ایک دفعہ ایسا ہوا، ہم لوگ سارے نیچے والے پورشن میں بیٹھے تھے، تو ہم لوگوں کی بہن کی چیخوں پکار کی آوازیں ہمیں اوپر والے پورشن سے آنے لگ گئیں۔ جیسے ہی ہم لوگ اوپر بھاگ کر گئے تو ہم نے جو منظر دیکھا وہ ناقابل یقین تھا۔ ہم نے وہاں پر ایک بہت بھیانک کالے رنگ کے وجود کو دیکھا۔ وہ دیکھنے میں ہی کوئی بہت بڑا جن لگ رہا تھا۔ اس نے ہماری بہن کو ہم لوگوں کے سامنے اٹھایا اور یہ کہا کہ اس کو بچا سکتے ہو تو بچا لو۔ اب وہ ہم لوگوں کی بہن کو لے کر وہاں سے غائب ہو گیا۔ ہم لوگ اس چیز کا کس کو ثبوت دیں؟ ہم لوگ کہاں جائیں؟ ہمارے پاس کوئی ایسا ثبوت نہیں ہے کہ ہم لوگ پولیس میں جائیں، عدالت میں جائیں۔ ہم لوگوں نے بہت کوشش کی کہ ہم لوگ ایسے عامل حضرات کے پاس گئے، سب نے کوشش کر کے دیکھ لی، لیکن کوئی بھی ہماری مدد نہیں کر سکا۔ ہماری بہن آج کے دن تک گھر سے غائب ہے اور ہم لوگ بہت زیادہ مجبور اور بے کس ہیں۔ آپ دیکھ لیں اگر آپ ہماری مدد کر سکتے ہیں تو۔ نہیں، میں نے انہیں یقین دلایا کہ میں اپنی طرف سے پوری کوشش کروں گا کہ میں آپ لوگوں کی مدد کر سکوں۔ اب سب سے بڑی مشکل یہ تھی کہ مجھے کیسے پتہ چلے کہ وہ جگہ کون سی ہے جہاں پر وہ دیو اس کو لے کر گیا ہے، آخر اس کی ایسی مخصوص جگہ کون سی ہے۔ میں وہاں سے واپس آ گیا، میانی صاحب قبرستان میں گیا۔ آدھی رات کا ٹائم تھا، 4 گھنٹے میں وہاں پر مراقبے میں رہا تو مجھے اس دیو کی ایگزیکٹ لوکیشن کا پتہ چل گیا، اور وہاں پر وہ لڑکی بھی موجود تھی۔ وہ جگہ بھی دیو ساہی کا ہی ایک علاقہ تھا۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ مجھے وہاں پر جانا ہوگا۔ جیسے میں نے فیصلہ کیا کہ میں اس لڑکی کو بچانے کے لیے اس مقام پر جاؤں گا تو مجھے اس کی بہن دوبارہ ملی۔ میں نے اسے ساری بات بتائی، جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ اس کی بہن بہت بڑی جادوگرنی تھی اور ایک ایسی سٹیج پر تھی کہ اب وہ انسان کہلانے کی بھی لائق نہیں تھی۔ اس کے پاس بے شمار شیطانی قوتیں اور طاقتیں موجود تھیں۔ اس نے ضد کی کہ میں بھی ساتھ چلوں گی۔ میں نے اس کو روکا اس لیے نہیں کیونکہ اس کے پاس آلریڈی بہت سی شیطانی قوتیں طاقتیں ہیں تو وہ اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ بالآخر وہ میرے ساتھ چل پڑی۔ اب جس راستے پر ہم لوگوں نے جانا تھا وہ ایک نیشنل پارک سے ہی ہو کر گزرتا ہے۔ وہاں پر جنات کے ساتھ ساتھ جنگلی ریچھ کا بھی بہت زیادہ ڈر تھا۔ وہاں پر ہم نے رات گزارنے کے لیے ایک جگہ پر کیمپنگ کی کیونکہ جنگل کا راستہ بہت گھنا تھا۔ رات کے ٹائم وہاں پر سفر کرنا اتنا آسان نہیں تھا۔ جب ہم لوگ وہاں پر کیمپ میں تھے تو میں نے اس عورت کو بہت کچھ سمجھایا کہ تم کچھ بھی ایسا ویسا نہیں کرو کہ جس پر تمہارے اوپر وہ دیو یا اس کی شیطانی قوتیں کچھ اٹیک کر سکیں، کیونکہ جو کالا دیو ہوتا ہے اس کے تابع کوئی بھی مخلوق نہیں ہوتی۔ یہ بذات خود ایک بہت بھیانک اور شیطانی قوت ہے جس کا مقابلہ کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ تو میں نے اسے یہ ساری باتیں سمجھائی کہ تم خود سے کچھ بھی نہیں کرو گی۔ اس نے مجھے یقین بھی دلایا کہ میں نہیں کروں گی۔ ابھی آدھی رات ہی گزری تھی، ہمیں کیمپ کے باہر بہت بھیانک آوازیں سنائی دینے لگ گئیں۔ ایسا لگ رہا تھا کہ ہم لوگوں کے کیمپ کے باہر کوئی موجود ہے۔ ہمیں وہاں پر ایک کالے رنگ کا سایہ دکھائی دے رہا تھا۔ جیسے ہی ہم لوگ کیمپ سے باہر آئے تو ہم نے سامنے
بہت بھیانک مخلوق کو دیکھا۔ اس کا قد و قامت بہت بڑا تھا، اس کی آنکھیں بہت بھیانک اور چمک رہی تھیں، سرخ رنگ کے انگارے تھے، اور وہ بار بار یہ کہہ رہا تھا کہ یہاں سے واپس چلے جاؤ، تم میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ ہم نے اس کو کسی بات کا جواب نہیں دیا۔ ہم نے اس کو یہی کہا، میں نے اس کو یہ کہا کہ میں جس مقصد کے لیے آیا ہوں میں وہ پورا کر کے جاؤں گا۔ تو وہ جو دیو تھا وہ غصے میں آ گیا اور اس نے آگ کے انگارے ہم لوگوں کی طرف پھینکے۔ اس آگ سے ہم لوگ بچ گئے کیونکہ ہم نے اپنے اوپر حصار کیا ہوا تھا۔ پھر میں نے اس عورت سے یہ کہا کہ بنا ٹائم ویسٹ کیے ہمیں اب یہاں سے چلنا چاہیے۔ ہم لوگ اس گھنے جنگل میں داخل ہو گئے۔ اس کے سراؤنڈنگ میں بہت ڈراؤنی آوازیں آ رہی تھیں۔ اس کے درخت اور جھاڑیوں سے بھی ایسی مخلوقات کی آوازیں تھیں جو اپنے ہونے کا احساس دلا رہی تھیں۔ وہ آوازیں بین کرنے کی تھیں، رونے کی تھیں، چلانے کی تھیں، کبھی ایسا لگتا تھا کسی جانور کی آواز ہے۔ ہم لوگوں نے حصار بھی کیا ہوا تھا اور ہم لوگ وہاں سے جا رہے تھے، یہاں تک کہ ہمیں حد سے زیادہ خوفناک آوازیں سنائی دے رہی تھیں، جن میں عورتوں کی آوازیں بھی تھیں۔ کبھی وہ ہنستی تھیں، کبھی وہ روتی تھیں، کبھی وہ کچھ کہتی تھیں، کبھی وہ یہ کہتی تھی کہ تم لوگ مارے جاؤ گے۔ وہ جو عورت تھی جس کے پاس وہ شیطانی طاقتیں تھیں، اس سے رہا نہیں گیا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ جوڑ کر کچھ پڑھ کر ایک جھاڑی کی طرف تالی بجائی تو اس کے ہاتھوں سے انگارے نکلنے لگ گئے، اور وہ جو شیطانی جنات وہاں پر رو رہے تھے، بین کر رہے تھے، وہ چیخیں مارتے ہوئے وہاں سے بھاگنے لگ گئے۔ جیسے کیسے کر کے ہم نے وہ گھنے جنگل کا علاقہ عبور کیا اور دیو ساہی کے اس مقام پر ہم لوگ پہنچ گئے جہاں پر اس دیو کا علاقہ تھا اور مخصوص جگہ تھی۔ وہ ایک بہت بڑا میدان تھا، وہاں پر ایک بہت بڑا پہاڑ بھی ہے۔ اس پہاڑ کے غار میں اس دیو کا بسیرا ہے اور وہیں پر وہ لڑکی بھی موجود تھی۔ وہاں تک جانا بھی اتنا آسان نہیں تھا، جیسے کیسے کر کے ہم نے ہمت کی، ہم نے اس غار میں جانا تھا۔ وہ غار اونچا بھی تھا اور اس کا جو راستہ تھا وہ بہت عجیب تھا، اس کے اوپر بہت زیادہ کائی جمی ہوئی تھی اور وہ بہت زیادہ سلپری تھی، وہاں پر چڑھنا بہت مشکل ہو رہا تھا۔ بالآخر جیسے کیسے گرتے پڑتے ہم لوگ وہاں پر پہنچ گئے۔ اس غار میں جب ہم لوگ داخل ہوئے تو وہاں پر بہت گھپ اندھیرا تھا اور بہت گندی بدبو بھی تھی، جو اس بات کا واضح ثبوت تھی کہ یہی وہ مقام ہے، یہی وہ جگہ ہے جہاں پر اس دیو کا بسیرا ہے۔ تھوڑا ہی ہم لوگ جب آگے گئے تو ہمیں وہ لڑکی نظر آ گئی، وہ وہیں پر موجود تھی۔ اس کی حالت بہت عجیب تھی، وہ بہت زیادہ لاغر سی تھی اور التجائیہ نظروں سے ہمیں دیکھ رہی تھی اور یہ کہہ رہی تھی کہ یہ شیطان تم لوگوں کو بھی مار دے گا۔ ابھی میں نے اس لڑکی کو منع کیا کہ اپنی بہن کے قریب مت جانا، لیکن وہ اس کو دیکھ کر اس حد تک ایموشنل ہوگی کہ وہ بھاگتی ہوئی اس کے قریب گئی تو اس کو ایک بہت زوردار جھٹکا لگا اور وہ کافی دور آ کر گری اور بے ہوش ہو گئی۔ تبھی وہ دیو ظاہر ہو گیا۔ اس کا حلیہ بہت زیادہ خوفناک تھا، اس کا کافی لمبا دراز قد تھا، اس کا جسم بہت زیادہ تندرست اور کافی بڑا جسم تھا۔ اس کے سر کے پر لمبے لمبے بال تھے، ناک کے درمیان میں ایک بہت بڑا سینگ تھا اور چہرہ حد سے زیادہ خوفناک تھا۔ ہاتھ بہت بڑے اور لمبے تھے اور ان کے اوپر بہت بڑے ناخن بھی تھے، اور وہ یہ کہہ رہا تھا کہ میں تم لوگوں کو زندہ نہیں چھوڑوں گا، اس لڑکی کے ساتھ ساتھ تم لوگوں کو بھی مار دوں گا۔ اس سے پہلے کہ وہ میرے اوپر حملہ کرتا یا مجھے بھی نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا، میں نے سورۃ مزمل پڑھنا شروع کر دی، یہاں تک کہ میں نے پوری 72 دفعہ سورۃ مزمل پڑھی تو اس کی حالت غیر سے غیر ہوتی جا رہی تھی۔ ابھی وہ گرا نہیں تھا لیکن اس کی حالت بہت غیر ہو چکی تھی۔ میں جیسے ہی اس کے قریب جانے لگا تو اس نے میرے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کی۔ اتنے میں اس لڑکی کی جو بہن تھی اسے بھی ہوش آ گیا، اس نے نہ آؤ دیکھا نہ تو وہ بھاگ کر اس دیو کی طرف گئی اور اس دیو پر حملہ کرنے لگ گئی، اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھ کے کچھ پڑھنے لگ گئی۔ جیسے اس نے پڑھائی شروع کی، کچھ پڑھنے لگی تو وہ جو دیو تھا وہ سر پٹکنے لگ گیا، یہاں تک کہ جب اس نے آخری دفعہ سر پٹکا اس میں اتنی طاقت آ گئی کہ اس نے اس کی بہن کو بہت زور سے زمین پر پٹکا اور اس کے پیٹ میں اپنا پورا ہاتھ اتار دیا۔ یہ سب کچھ اتنی تیزی سے ہوا، میں چاہ کر بھی اس کو نہیں بچا سکا۔ میں نے جیسے کیسے کر کے اس کو بڑی مشکل سے وہاں سے پیچھے ہٹایا۔ وہ جو دیو تھا وہ بہت زیادہ دہشت زدہ ہو چکا تھا، اس کی حالت بہت وحشت ناک تھی۔ میں نے اسی وقت اپنا حسب البہار کی جو میری پڑھائی تھی، مبارک پڑھائی، وہ پڑھنا شروع کر دی۔ جیسے میں نے وہ پڑھائی پڑھنا شروع کی اس دیو کی حالت غیر ہو گئی اور اس نے چیخنا چلانا شروع کر دیا اور یہ کہا کہ میں اس لڑکی کو چھوڑ دوں گا، اس پڑھائی کو یہیں پر بند کر دو۔ لیکن میں نے وہ پڑھائی پوری کی۔ جب میں نے وہ پڑھائی پوری کی تو وہ دیو جل کر راکھ ہو گیا۔
وہ جو عورت تھی جس کے اوپر اس دیو نے حملہ کیا تھا، جیسے کہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ وہ ایک جادوگرنی تھی اور جادو کی ایسی سٹیج پر تھی جس کے بعد وہ مکمل طور پر ایک شیطان بن جاتی۔ اس نے بہت سے انسانوں کی بلی بھی دی تھی اور بہت سے کالے جادو کے عملیات کیے تھے اور کچا گوشت بھی کھایا تھا۔ وہ اب ایک انسان نہیں تھی، اس کا جسم بھی جل چکا تھا، اس کے جسم سے انگارے نکل رہے تھے۔ میں نے جیسے کیسے کر کے اس لڑکی کو اس دیو سے آزادی دلائی۔ اب وہ لڑکی اپنے گھر میں موجود ہے اور ٹھیک ہے۔ یہ مکمل ایک کیس تھا جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ بہت شکریہ نقاش امجد آپ کا۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی میرے ساتھ شیئر کر رہے ہیں وقاص احمد۔ وقاص کہتے ہیں کہ آج آپ کے ساتھ ایک ایسے شخص کی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ کہتا ہے کہ میں ایک گورنمنٹ جاب کرتا تھا اور ایک گورنمنٹ آفس میں ہی میں اپنی ڈیوٹی بھی دیا کرتا تھا، تو وہاں سے آنے جانے میں مجھے کافی دیر ہو جاتی تھی۔ راولپنڈی کا وہ رہنے والا تھا اور اس کا نیم جنید تھا۔ جنید کہتا ہے کہ جب مجھے حد سے زیادہ آفس میں آنے جانے میں دیر ہو جاتی تھی، میں بہت دیر سے گھر پہنچتا تھا، تو میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ جس جگہ پر میرا دفتر ہے اسی طرف میں کوئی گھر رینٹ پر لے لیتا ہوں اور اپنی بیوی بچوں کے ساتھ وہیں پر رہوں گا۔ جیسے ہی میں نے سرچ کی تو مجھے اپنی اس سرچ کے دوران ایک گھر کا پتہ چلا، وہ بالکل میرے آفس کے قریب ہی تھا۔ وہاں پر میں نے جب اس گھر کے بارے میں معلومات لی تو مجھے وہ گھر بالکل معقول کرائے پر مل بھی گیا۔ اس گھر میں ہم لوگ شفٹ ہو گئے، بیوی بچے بھی خوش تھے کہ اب آنے جانے میں بھی تنگی نہیں ہوتی۔ ہم لوگوں نے جب وہاں پر رہنا شروع کیا تقریباً 1 سال تو بالکل ٹھیک گزرا، لیکن 1 سال کے بعد اس گھر میں ہم لوگوں کے ساتھ عجیب و غریب واقعات ہونے لگ گئے۔ وہ واقعات کچھ اس طرح سے تھے، جیسے مغرب ہوتی تھی ہم لوگوں کو اپنے گھر کی چھت کے اوپر سے بہت عجیب و غریب آہٹیں محسوس ہوتی تھیں۔ وہ ایسی آہٹیں تھیں جیسے بہت تیز قدموں کے ساتھ گھر کی چھت کے اوپر کوئی چلتا پھرتا ہے۔ جس دوران وہ آہٹیں چھت سے محسوس ہوتی تھیں اسی وقت ہم لوگوں کے گھر کے دروازے پر دستک شروع ہو جاتی تھی۔ ہم لوگ بھاگ بھاگ کر جا کر دیکھتے تھے تو باہر کوئی بھی نہیں ہوتا تھا۔ ہم لوگوں کے گھر کے آس پاس کوئی بھی گھر نہیں تھا، گھر تھے لیکن کچھ فاصلے پر تھے۔ ہم لوگ بڑے پریشان ہونے لگے کہ پتہ نہیں ہم لوگوں کے ساتھ یہ معاملات کیوں ہو رہے ہیں، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ یہاں تک کہ ایک دفعہ جب مغرب کے بعد ہم لوگوں کو گھر کی چھت کے اوپر سے آہٹ محسوس ہوتی تھی تو ہم لوگوں نے یہ سوچا کہ ہم لوگ پہلے ہی جا کر دیکھیں گے کہ اوپر کون ہوتا ہے۔ تو میں اور میری مسز ہم لوگ چھپ کر سیڑھیوں میں ایک کونے میں بیٹھ گئے کہ ابھی ٹائم ہو جائے گا مغرب کی اذان کے بعد تو ہمیں وہاں پر باقاعدہ کوئی نظر آئے گا جو چلتا پھرتا ہے، آخر یہ کون ہے۔ جب ہم لوگ وہاں پر دیکھ رہے تھے تو ہم لوگوں نے باقاعدہ دیکھا کہ اس گھر کی ایک دیوار کے ایک کونے سے سیاہ رنگ کا ایک سایہ نمودار ہوتا ہے اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے وہ سایہ پورا ایک وجود بن جاتا ہے اور ایک بھیانک شکل والی عورت کا چہرہ اختیار کرتا ہے۔ اس عورت کے پیر الٹے تھے اور وہ عورت ایک مخصوص انداز میں اس گھر کی چھت کے اوپر کچھ دائرے میں چلتی تھی اور عجیب و غریب آوازیں نکالتی تھی۔ مخصوص 15 سے 20 منٹ کے بعد وہ غائب ہو جاتی تھی۔ اس کو دیکھ کر ہم اس حد تک خوفزدہ ہوئے کہ ڈر کے مارے آواز تو ہم پہلے ہی نہیں نکال سکتے تھے، لیکن ہماری حالت ایسے تھی کہ ہم لوگ اب جائیں تو نیچے کیسے جائیں۔ جب وہ غائب ہوئی ہم لوگ واپس آئے، ہم لوگ بہت زیادہ ڈر گئے، ہم لوگوں کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے، اب یہاں پر رہنا سیدھا اپنی موت کو دعوت دینے کی بات تھی۔ ہم لوگوں نے اس گھر کے بارے میں نے کچھ معلومات لینے کی کوشش کی تو مجھے کچھ اہل محلہ نے یہ بتایا کہ یہ گھر جس آدمی کا تھا وہ ایک بہت بڑا جادوگر تھا، اس کا کام ہی یہ تھا جنات اور شیطانوں کو قبضے میں کرنا۔ وہ ہر اس جگہ پر جاتا تھا جہاں اس کو پتہ چلتا تھا کہ شیاطین جنات کا بسیرا ہوتا ہے اور وہاں سے وہ اپنے کالے جادو کے ذریعے جنات کو قید کر کے لاتا تھا۔ آخری بار اس نے یہاں پر ایک ایسی مخلوق کو قید کیا تھا، اس مخلوق نے اسی جادوگر کو یہاں پر مار دیا تھا اور اس کا دل نکال کر وہ کھا گئی تھی۔ ہم لوگوں کو یہ بات ایک بہت بڑے ایسے روحانی شخصیت نے بتائی تھی جب یہاں پر اس جادوگر کی موت ہوئی تھی، تو انہوں نے اس جگہ کا جب وزٹ کیا تھا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ اس گھر میں ایک بھیانک چڑیل کا بسیرا ہے جس نے اس جادوگر کا دل نکال کر کھا لیا ہے۔ اگر یہاں پر کوئی بھی انسان آباد ہوگا تو وہ اس کا بھی یہی حال کرے گی۔ پھر ہم نے انہیں یہ بتایا کہ 1 سال تو ہمارا بالکل نارمل گزرا ہے، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ جو روحانی شخصیت تھے انہوں نے اس کے اوپر کچھ پڑھائی کی تھی
اور ان کا یہ کہنا تھا کہ کچھ سال وہ یہاں پر اپنا آپ ظاہر نہیں کرے گی، تب سے یہ گھر خالی تھا، لیکن اب وہ میعاد ختم ہو چکی ہے۔ اب دوبارہ سے اس گھر سے رونے کی اور چیخنے چلانے کی آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ اب ہم لوگ حد سے زیادہ ڈر گئے۔ ہم لوگوں نے اگلے دن ہی اس گھر کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا، جو ہم لوگوں کا اپنا گھر تھا جسے ہم لوگ رینٹ آؤٹ کر کے اس گھر میں آئے تھے۔ ہم لوگوں نے اپنے گھر میں ہی جانے کا فیصلہ کیا۔ جن لوگوں کو ہم نے گھر دیا تھا ان لوگوں سے ہم نے وہ گھر اسی دن خالی کروا لیا۔ وہ ایک ہسبینڈ وائف کپل تھے، انہوں نے ہم لوگوں کا گھر چھوڑ دیا اور ہم لوگ اپنے گھر میں واپس آ گئے۔ ہم لوگوں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس مخلوق نے ہمیں کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ یہ ایک سٹوری تھی جو وقاص احمد نے شیئر کی۔ بہت شکریہ وقاص احمد آپ کا۔ بہت سے لسنرز میرے سے نقاش امجد صاحب کا کانٹیکٹ نمبر اور ان کا ای میل ایڈریس مانگ رہے تھے، تو نقاش امجد نے یہ کہا ہے کہ انہوں نے آپ لوگوں کے ساتھ اپنا ای میل ایڈریس شیئر کر دیا ہے کومنٹ باکس میں، تو آپ لوگ ان کے کومنٹ کو وزٹ کریں، آپ لوگوں کو پتہ چل جائے گا۔ ویسے ان کی جو ای میل مجھے نقاش امجد کے نیم سے ہی آتی ہے، تو آپ کو ان کا ای میل ایڈریس کومنٹ باکس میں ضرور مل جائے گا، آپ لوگ وہاں سے چیک کر سکتے ہیں۔ جس سے یہ تھی آج کی خوفناک کہانی ہے۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو کیسی لگی۔ آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nushinwork57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ ہارر اردو سینٹر پر ابھی اے حمید کا ناول دہشت زدہ ہی چل رہا ہے، کیونکہ اس کے بالکل لاسٹ ایپیسوڈز ہیں۔ یہ ناول کافی زیادہ لینتھی تھا، تو اس لیے اس کی ایپیسوڈ زیادہ بنی ہے۔ اس کو بھی وزٹ کریں، آپ کو پسند آئے گا۔ نیلو وائس آفیشیل میری سسٹر کا چینل ہے، ان کو بھی جا کر سبسکرائب کریں اور سپورٹ کریں۔ اپنے پیرنٹس کا اپنا بہت خیال رکھا کریں، اپنی جہر و دعا میں مجھے، میری فیملی کو، میری مدر کو ضرور یاد رکھا کریں۔ انشاءاللہ کل آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی کسی نئے خوفناک کہانی میں۔ جہاں رہیں خوش رہیں۔ تھینک یو فار واچنگ، اسٹے بلیسڈ، اللہ نگہبان۔